پھر سند مل جاتی ہے اس کے بعد عالم ہونے کی، تو قرآن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن جس کے متعلق بہرحال میں نے کہا تھا نا کہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں تو یہ بھی آیت آ جائے جی نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیوں سمجھیں اسے؟ اس کے سمجھنے سے تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ بلا سمجھ کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سمجھ کے پڑھنے سے تو سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ ہر معاملے کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو بات پھر نہیں رہتی نا کہ اپنی مفاد پرستیوں کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن تو ایسا پھر نہیں کرنے دے گا نا جی، وہ تو خدا کے احکام کی ہی اطاعت چاہے گا۔ تو یوں بڑا سستا چھوٹتا ہے آدمی۔ یہ دین مذہب سے بدلا اس لیے جاتا ہے کہ بڑا سستا ہوتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں چند رسومات، چند الفاظ دہرا لیے تو قرآن کا مقصد پورا ہو گیا، چند رسومات اور شاعر کی ادا کر لیں تو وہ اعمال جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ باقی سارا کچھ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی مفاد پرستیاں ہیں ان کے پیچھے چلو۔ ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ کیا بات ہے! آپ کو یاد ہے کہ میں نے 2-3 درس پہلے خدا کی نصرت کے متعلق یہ بات کہی تھی، وہ پورا درس ہی اسی نقطے کے پہ رہا کہ انیشیٹو جو ہے، پہل جو کرنا ہے وہ انسان کے لیے ہے اور خدا اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے کہ یہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کراتا ہے اور خدا کا صحیح تصور دیتا ہے، بس یہ ہے دین۔ اسی محور کے گرد گھومتی ہے ساری کی ساری تعلیم، اور انسان کا اور خدا کا تعلق باہم بتاتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر خدا آگے پیچھے چلتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تم کرو تو، اور اس کے متعلق اپنے لیے اس نے کہہ دیا کہ ان وعد اللہ حق، ہم پھر بھی ضرور ایسا کریں گے۔ تمہیں تو اس کا اختیار ہے کہ جی چاہے کرو، جی چاہے نہ کرو، جیسا کرو بھگتو، لیکن جب تم ایسا کرو گے تو ہمیں اختیار نہیں رہے گا معاذ اللہ کہ ہم جی چاہے پھر وہ کریں یا نہ کریں، ہم تو وہ ضرور کرنا ہوگا ہمیں۔ یہ ہے خدا اور یہ ہے انسان۔ دیکھتے ہیں کہ انسان کا مقام کیا ہے اور خدا کا تعلق کیا ہے انسان کے ساتھ۔ تم یہ کرو اور پھر دیکھو، اور ہمیں تو یہ جیسا کہتے ہیں نا، ہمیں تو یہ پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو اپنے وعدے کے پکے اور سچے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو بھی صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاتا ہے، صحیح راستے کی کشاد اس کے سامنے بڑھتی چلی جاتی ہے، واضح سے واضح تر ہوتا چلا جاتا ہے وہ راستہ اس کے سامنے۔ قدم پہلے اس نے اٹھانا ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ ہے پہل اس نے کرنی ہے، صحیح راستے پہ قدم اس نے اٹھانا ہے۔ خدا تو ایک طرف رہا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم کرو گے ایسا تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ وہ تو اپنے رسول سے کہتا ہے کہ تم بھی اسے ہدایت کے صحیح راستے پہ چلا نہیں سکتے، جسے تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو کہ وہ صحیح راستے پہ چلے، تم صرف راستہ بتا سکتے ہو، اس کو چلا نہیں سکتے راستے پہ۔ کیا فرق ہے؟ چلنا تو انسان نے خود ہی ہے۔ یہاں بھی انیشیٹو خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاؤ۔ صحیح راستے کی فراخیاں اور کشادگیاں دیکھو کتنی پھیلتی چلی جاتی ہیں، وسعتیں اس کے سامنے تمہارے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے زادہم ہدی،
اور اس کے بعد اس کا نتیجہ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، معاملات کے سمجھنے کی، قرآن کی روح سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے. یہ ہم تقوی کے معنی پرہیزگاری صرف کر لیتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی. تقوی ہوتا ہے کسی خطرناک چیز سے محفوظ رہنے کا احساس اور اندیشہ، حفاظت، غلط کاموں کے نقصان دہ نتائج کا احساس، یہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. کہا یہ سارا کچھ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود صحیح راستے پہ نہیں آتے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. کہا اس کے بعد اب پھر بھی جو نہیں صحیح راستے پہ چلتے تو کیا یہ اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے ان اعمال اور اس روش کا لازمی نتیجہ ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ قومیں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں تو بتدریج آہستہ آہستہ وہ تباہی کے آخری مقام تک پہنچتی ہیں. پہلے ہی دن وہ ہلاک نہیں کر دی جاتی، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ مہلت کا عرصہ. وہ کہتا ہے کہ معاملہ تو ان کا یہاں تک آ گیا ہے کہ اس آنے والی تباہی کی علامات اور نشانیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں. یہ ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو کیا یہ اب چاہتے ہیں کہ وہ ہلاکت ان کے سر پہ مسلط ہو جائے تو پھر ہی یہ کچھ سمجھیں؟ تو کہا کہ پھر اس وقت کا سمجھنا تو کوئی کام نہیں دیا کرتا. جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو کوئی دوائی اثر انگیز نہیں ہوتی، پھر وہ تو دھڑکتے ہوئے دل کے تک ہے اس کا علاج، اس کے بعد نہیں ہے. علامتیں اس کی ہارٹ فیلیور کی پہلے آ جاتی ہیں. اسی لیے وہ پہلا حملہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یاد رکھیے یہ وارننگ دی ہے فطرت نے تمہیں، اگر یہ چیزیں اس کے بعد نگاہ برداشت کرو گے، حفاظت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو پھر بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ چیز اس کے بعد اگر حملہ ہو گیا تو پھر نہیں بچ سکتے. یہ ہے جو قوموں کی ہلاکت اور زندگی کے متعلق بھی یہی قانون ہے کہ وارننگ ہوتی ہے، علامات آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ بچ جاؤ، لیکن جب وہ ہلاکت مسلط ہو جاتی ہے تو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے صاحب بڑی بڑی عظیم القدر قومیں جو ہیں ان کے کھنڈرات باقی رہ چکے ہوئے، پھر کچھ کام نہیں دیتا. اور کہا کہ یاد رکھو بات ایک ہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ایک ہی حقیقت ہے جس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، ایک ہی پیغام ہے جسے بار بار دیا جا رہا ہے، ایک ہی روش ہے جو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں حق کے حکومت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے خدا کی. یہ ہے عزیزان من لا الہ الا اللہ کے معنی. یہ معنی تھے دین میں جب وہ بات سمجھتے تھے. مذہب میں الہ کے معنی کر لیے معبود. کسی کی پرستش جائز نہیں خدا کے سوا، بڑا آسان ہو گیا. کسی کی محکومیت جائز نہیں خدا کے سوا، بے حد مشکل معاملہ ہو گیا صاحب. ہر انسان کے سامنے یہ کہنا کہ میں تمہارا حق حکومت مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں. عزیزان من پوچھو نہیں کہ وہ فرعون کی طرح کیسے گرجتا ہے اس ساحرین کے سامنے کہ ہیں میری موجودگی میں یہ کہہ رہے ہو تم. پھر فرعون کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، جو اس نے کہا تھا ٹنگوا دوں گا صلیب کے اوپر، کاٹ دوں گا ایک ایک عضو تمہارا، میرے سامنے اور یہ کہتے ہو کہ مجھے حق حکومت حاصل نہیں ہے. یہ کہنا اور پھر عملاً یہ کرنا، یہ تھا دین. اور پرستش سیدھی سی بات کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتے. کوئی مذہب والا بھی اپنے معبود کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتا.
الگ بات ہے کہ کسی نے کوئی چن رکھے ہوتے ہیں، کسی نے تثلیث ہی صحیح، کسی نے اتنے ہی صحیح، جتنے انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھے ہوتے ہیں معبود، ان میں تو پھر کچھ اور نہیں ملاتے. یہاں کہا جاتا ہے کہ خدا کی پرست